بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو تقریباً 10 سال ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ میرا اور فیصل کا شادی سے پہلے افیئر تھا۔ فیصل نے مجھے ایک شادی پر دیکھا تھا اور کسی سے ہمارا نمبر لے کر مجھ سے رابطہ کیا اور یوں ہماری بات چیت شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے ہم نے اپنے اپنے گھروں میں بتا دیا تھا۔ لیکن ہمارے گھروں میں تو جیسے طوفان ہی آ گیا تھا، کیونکہ فیصل کے گھر والے ذات سے باہر شادی نہیں کرتے تھے اور میرے گھر والے اس لیے ناراض تھے کہ اس نے اپنی مرضی کیوں کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت سچی ہو اور نیت اچھی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، تو ہمارے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ گھر والوں کو ہماری ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم ویسے ہی الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ فیصل کا کام لاہور میں تھا تو میں بھی ان کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ فیصل کا پرنٹنگ پریس کا کام تھا اور بہت اچھا کام تھا۔ ہمیں کسی بھی طرح کی تنگی کا سامنا نہیں تھا۔ ہم خوش اور مطمئن تھے اور سکون سے اپنی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیا مصیبت لے کر آ رہا ہے۔ اگر خبر ہوتی تو شاید اس وقت کو بدل لیتے۔ خیر، اسی طرح خوشیوں میں جھولتے میرے 2 بچے ہو گئے تھے۔ اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت دونوں سے ہمیں نوازا تھا اور ہم اس پر بہت خوش تھے۔ ایک دن فیصل گھر آئے تو کہنے لگے کہ مجھے کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑ گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں، لیکن 1 ہفتہ تو لازمی ہی لگ جائے گا۔ فیصل نے بتایا، لیکن میں اتنے دن اکیلے کیسے رہوں گی، وہ بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ میں نے فیصل سے کہا، مجھے علم ہے کہ تمہیں مشکل ہوگی، لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ فیصل نے تفصیل سے جواب دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، میں مینج کر لوں گی۔ میں نے بے دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، ارے یار پلیز ناراض نہ ہونا، کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے واپس آ جاؤں۔ فیصل نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ فیصل کے جانے کے بعد میرے دن بہت اداس ہو گئے تھے۔ سارا دن بچوں اور گھر کے کاموں میں گزر جاتا تھا۔ فیصل کبھی اتنے دنوں کے لیے باہر نہیں گئے تھے، اسی لیے میں ان کے بغیر بہت اداس تھی۔ مجھے ان کی بہت عادت تھی۔ وہاں پر فیصل کا کام کچھ بڑھ گیا تھا تو فیصل کو کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے۔ تقریباً 21 دن بعد فیصل واپس آ گئے تھے اور میں نے تو صحیح معنوں میں شکر ادا کیا۔ اسی خوشی میں ہم نے باہر کھانے کا پلان بنا لیا۔ کافی دنوں بعد ہم اکٹھے اس طرح باہر نکلے تھے تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہم نے مل کر بہت انجوائے کیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ ہماری خوشی کا وقت اتنا مختصر ہے تو ہم اس وقت کو روک لیتے، کاش۔ اگلے دن صبح میں نے فیصل کو کام پر جانے کے لیے اٹھایا تو دیکھا کہ ان کو شدید بخار ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ رات کو تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، یہ اچانک بخار کیسے ہو گیا؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تاہم میں نے جیسے تیسے کر کے فیصل کو تھوڑا بہت ناشتہ کروایا اور پھر جو دوائی گھر میں پڑی تھی وہی دے دی۔ اس سے کچھ دیر بعد بخار تو کم ہو گیا تھا، لیکن طبیعت پہ ابھی بھی بیزاری تھی۔ اس دن فیصل کام پر نہیں جا سکے تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ اب اکثر ایسا ہونے لگے گا۔ رات تک فیصل کا بخار ویسے تو ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کھچڑی بنا دی اور دوبارہ دوائی دے دی تھی تاکہ بخار کے اثرات بھی ختم ہو جائیں۔ اگلے دن فیصل بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ صبح اٹھ کر کام پر چلے گئے اور میں گھر پر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی رات ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ رات کو فیصل معمول کے مطابق گھر آ گئے تھے، تاہم کچھ تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ ہم نے روزانہ کی طرح کھانا کھایا اور پھر میں بچوں کو سلانے لگ گئی اور فیصل بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا فیصل بستر پر نہیں ہے۔ میں سمجھی کہ شاید وہ واش روم میں ہوں گے، لیکن جب کافی دیر تک وہ کمرے میں نہیں آئے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر باہر ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن فیصل مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں فیصل کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور نہ ہی انہوں نے مجھے جگایا۔ طرح طرح کے وسوسے مجھے ستانے لگے تھے۔ میرا دل ڈوب ڈوب جا رہا تھا۔ میں نے ان کے موبائل پر بھی کال کی، لیکن ان کا فون گھر پر ہی پڑا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فیصل فون نہ لے کر گئے ہوں۔ اب تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ 4 بج چکے تھے اور فیصل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئی تھی۔ اگر بچوں کے اکیلے پن کا خیال نہ ہوتا تو میں خود فیصل کو ڈھونڈنے نکل پڑتی،
लेकिन अब मुझे सब्र करके घर पर ही उनका इंतजार करना था। इस वक्त मैं किसी की मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। इसी परेशानी में सुबह के 5 बज गए कि इतने में घर का गेट खुलने की आवाज आई। मैंने जल्दी से झांका तो फैसल वापस आए थे। मैं दौड़कर उनके साथ लग गई और रोने लगी कि कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना परेशान हो गई थी, आपको अंदाजा भी है। कितने वसवसे, कितने खौफ दिल में आ रहे थे, लेकिन आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और खामोशी से चले गए। सब खैरियत थी? मैंने रोते हुए फैसल से कहा, हाँ सब खैरियत है, तुम परेशान ना हो, बस तबीयत घबरा रही थी तो मैं जरा बाहर चला गया था। फैसल ने नरमी से जवाब दिया, मुझे बता के तो जाते, मैं खामखा इतनी देर परेशान होती रही। मैंने जैसे शिकवा किया, तुम परेशान नहीं हो और सो जाओ। मैं भी कुछ देर सोने लगा हूं, फैसल ने कहा और अंदर कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी परेशान से अंदर जाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर रही। रात की बेचैनी और परेशानी की वजह से सुबह भी तबीयत बोझल ही रही। सर में भी शदीद दर्द था, लेकिन फिर भी बच्चों को स्कूल भेजकर मैंने फैसल को उठाया। लेकिन आज फिर फैसल को बुखार था और तबीयत खराब थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुंह हाथ धो लें, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर दवा खा के दोबारा सो जाइएगा। मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और फैसल को नाश्ता करवा कर दवा दे दी। दवा खा के फैसल दोबारा सो गए, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात से जो कुछ हो रहा था उसने मुझे परेशान किया हुआ था। एक तो फैसल का रवैया और दूसरा उनकी तबीयत, दोनों बातों ने मुझे परेशान कर रखा था। खैर मैंने फैसल के लिए परहेजी खाना तैयार कर दिया था। ताहम दोपहर तक उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी, तो वो खाना खा के अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि मामू के भी बार बार फोन आ रहे थे। फैसल अपने मामू के साथ ही प्रिंटिंग का काम करते थे और दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा निजाम चल रहा था। फैसल के जाने के बाद मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई और रात वाले टेंशन कुछ वक्त के लिए भूल गई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी सबसे बड़ी भूल है। रात को खाने के बाद हम रोज की तरह चाय पीने लगे और इधर उधर की बातें करते रहे। फैसल की तबीयत अब काफी बेहतर थी और मैं भी उनको देखकर मुतमईन थी। रात को फैसल मुझसे पहले सो गए और मैं भी कुछ देर टीवी देखकर सो गई। अचानक रात को मेरी आंख खुली तो देखा कि फैसल बिस्तर पर नहीं थे। मैं तेजी से उठ बैठी, फैसल किधर गए? बाथरूम, टीवी लाउंज, किचन, सब जगह देख लिया था, लेकिन फैसल कहीं नहीं थे। इसका मतलब है कि वो आज भी कहीं बाहर गए हैं। ये सोच आते ही मेरा दिल डूब डूब गया और अब सिवाय इंतजार के और कोई चारा नहीं था। लेकिन दिल ही दिल में ये परेशानी जरूर थी कि आखिर ऐसा क्या है जो फैसल बता नहीं रहे। आखिर वो रात को किधर जाते हैं? एक औरत होने के नाते गलत वसवसे भी मेरे दिल में आते रहे, लेकिन मैंने उनको झुठला दिया। आज भी फैसल 5 बजे के करीब वापस आ गए थे, थके थके पसमुर्दा से लग रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन बोले कुछ भी नहीं, तो मैंने भी उस वक्त कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा और अंदर कमरे में चली गई। आज फिर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर रही। फैसल के बारे में ही सोचती रही। ऐसा नहीं हो सकता था कि फैसल मुझसे बेवफाई कर रहे हों। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और बेवफाई करने का तो सोच भी नहीं सकते थे। फिर क्या वजह है जो फैसल आधी रात को कहीं चले जाते हैं? मैं जितना सोचती इतना ही उलझती जाती। सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजकर जब फैसल को उठाया तो उन्होंने आज भी तेज बुखार था। मेरे तो हाथ पांव फूल गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने फैसल को नाश्ता करवा के दवा दे दी तो वो दोबारा सो गए। मामू का फोन आया तो मैंने उन्हें फैसल की तबीयत के बारे में बता दिया। मामू ने मेरी परेशानी देखते हुए मुझे तसल्ली दी और कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, हो सकता है इसका असर हो और कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम इसका ख्याल रखो और वक्त पर दवा देती रहो। मैंने मामू की बात पर सर हिला दिया कि हो सकता है कि यही वजह होता। मैंने मामू को ये नहीं बताया कि फैसल रोज रात को बगैर बताए कहीं जाते हैं, वरना मेरी तरह मामू भी परेशान हो जाते। फैसल उठ गए थे तो मैंने उनको खाना दे दिया। खाना खाकर वो दोबारा दवा खा लें, लेकिन खाना खाने के बाद फैसल को उल्टियां आनी शुरू हो गई। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उल्टी कर देते। मैं हकीकतन बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आई तो मैंने मामू को फोन कर दिया, क्योंकि मेरे और फैसल के घर वाले दूसरे शहर में रहते थे। मामू को मैंने सारी बात बताई और जल्दी आने को कहा। मामू कुछ ही देर के बाद आ गए और साथ ही डॉक्टर को भी ले आए थे। डॉक्टर ने फैसल का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिख दी कि ये 3 दिन तक इस्तेमाल करें। डॉक्टर के मुताबिक मौसम बदलने की वजह से ऐसे हो रहा है। खैर तो दवाई खाने से
فیصل کی طبیعت میں کافی افاقہ ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ سو گئے۔ میں بھی کھانا وغیرہ تیار کرنے لگی۔ فیصل جب سو کے اٹھا تو بہت فریش تھے اور میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، جیسے ہم روٹین میں کرتے ہیں۔ کہ اچانک فیصل کہنے لگے کہ یار یہ چھینٹے کہاں سے پڑے ہیں؟ تو مجھ پر پانی پھینک رہی ہو کیا؟ نہیں تو میں نے کیوں پھینکنا ہے، میں تو ویسے ہی یہاں کھڑے ہو کر برتن دھو رہی ہوں، میں نے کہا۔ اچھا، پھر شاید مجھے وہم ہی ہوا ہے، فیصل نے کہا تو بات آئی گئی ہو گئی۔ رات بھی فیصل کی طبیعت بالکل فریش تھی۔ ہم نے کافی دیر گھر والوں سے بات بھی کی تھی اور پھر ہم باہر سے آئس کریم کھا کے بھی آئے تھے۔ روزانہ کی طرح رات کو بھی ہم اپنے وقت پر سو گئے کہ سوتے ہوئے مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا فیصل آج پھر بستر پر نہیں تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا، وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 11 بجے سوئے تھے، تو اس کے بعد ہی فیصل کسی وقت باہر گئے ہیں۔ میں پھر پریشانی سے ان کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ آج تیسری رات تھی اور روز فیصل رات 1:30 سے 2 بجے کہیں جا رہے تھے۔ آخر وہ کدھر جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال مجھے بے چین کر رہے تھے، لیکن میرے پاس فیصل کے آنے کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ میں باہر لاؤنج میں ہی ان کا انتظار کر رہی تھی کہ 5 بجے کے قریب فیصل گھر واپس آئے۔ وہ آج بھی بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں، کپڑے گندے تھے، دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے فیصل کے پیروں کی طرف دیکھا تو پاؤں بھی گرد سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ فیصل ننگے پاؤں ہی باہر گئے تھے۔ میں نے اس وقت ان سے کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں دھلوانے میں ان کی مدد کی، چائے بنا کر ساتھ ایک گولی دے دی۔ کچھ دیر بعد فیصل خود تو سکون سے سو گئے تھے، لیکن میرے اوپر جیسے نیند حرام ہو گئی تھی۔ میں جتنا اس سب کے بارے میں سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ صبح پھر فیصل کو تیز بخار تھا اور وہ بے سود پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں چائے رس کھلا کر دوائی دے دی اور ماموں کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ ماموں، ایک بات میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی تھی کہ 3 دن سے فیصل روزانہ رات کو 1:30-2 بجے کہیں چلے جاتے ہیں اور صبح 5 بجے واپس آتے ہیں۔ میں نے ماموں کو بتایا۔ بتا کے نہیں جاتا کہ کہاں جاتا ہے؟ ماموں نے پوچھا۔ نہیں ماموں، بلکہ صبح تو جب فیصل واپس آتے ہیں تو کپڑے گندے تھے اور پاؤں بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے، میں نے بتایا۔ چلو میں اس سے پوچھتا ہوں، تم پریشان نہیں ہونا۔ ماموں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شام کو ماموں بھی فیصل کا پتہ لینے آ گئے تھے، کیونکہ ابھی تک فیصل کا بخار بھی نہیں اترا تھا۔ لیکن فیصل کی طبیعت دیکھتے ہوئے ماموں نے فیصل سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے فیصل کو تھوڑی سی کھچڑی کھلا کر دوائی دے دی اور وہ دوبارہ سو گئے تھے۔ میں فیصل کی طبیعت سے بہت پریشان تھی اور رات نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ دیکھا تو فیصل کا بستر آج بھی خالی تھا۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی، میرا دماغ گھوم گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آج میں فیصل کے انتظار میں بیٹھ گئی اور آج تو وہ تقریباً 6 بجے آئے تھے جب ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی تھی۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں تو جیسے رو ہی پڑی۔ آپ روز رات کہاں چلے جاتے ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، ورنہ یہ پریشانی مجھے مار ڈالے گی۔ آج 4 راتیں ہو گئی ہیں اور آپ روز ہی کہیں نکل جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کپڑے بھی گندے، ہاتھ پاؤں بھی مٹی سے بھرے ہوتے ہیں۔ آخر آپ ایک ہی بار بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں تو جیسے غم و غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری ٹینشن نہ لو، میں ٹھیک ہوں اور نہ ہی میں کسی غلط جگہ پر جاتا ہوں، فیصل نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میری ٹینشن تو ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اور بڑھ گئی تھی۔ اور پھر میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر اٹل ہو گئی تھی۔ فیصل تو دوبارہ لیٹ کر سو گئے اور میری نیند ہی ٹوٹ گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے دن گزر گیا۔ شام کو میری بھی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی، ہلکا ہلکا بخار اور جسم درد تھا۔ فیصل نے مجھے چائے بنا کر دی تو میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ فیصل کی شرٹ پر لال لال چھینٹے پڑے۔ میں ایک دم چیر کے پیچھے ہٹی۔ فیصل نے بھی چونک کر شرٹ کو دیکھا تو وہ خون کے چھینٹے تھے۔ ہم خوفزدہ ہو گئے، لیکن پھر بھی میں نے فیصل سے کہا کہ جلدی سے یہ شرٹ اتار دیں۔ فیصل نے شرٹ اتار کر باہر رکھ دی، لیکن ہم بہت ڈر گئے تھے۔ فیصل، یہ کیا ہے؟ ایسے کیوں ہوا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ بس کچھ دنوں سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اوپر چھینٹے پڑتے ہوں، لیکن دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج تو خیر یہ خون کے دھبے نظر آ گئے ہیں۔ فیصل نے مجھے بتایا تو میں نے خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے پہلے تو مجھے اس بارے میں نہیں بتایا، میں نے کہا۔
کیا بتاتا؟ مجھے لگا تھا کہ شاید وہم نہ ہو، اور پھر ایک دن میں نے کہا بھی تھا کہ تم نے مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے ہیں، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ فیصل نے کہا تو مجھے یاد بھی آ گیا۔ بہرحال تم ریلیکس رہو، فیصل نے مجھے کہا اور سونے کے لیے کمرے میں لیٹ گئے، لیکن میں سو نہیں سکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ راتوں کو فیصل کا غائب ہونا، دن میں تیز بخار ہو جانا، خون کے چھینٹے پڑنا، آخر یہ سب کیا ہے؟ کس سے پوچھوں، کس سے بات کروں؟ اپنے آپ میں الجھتے میں کب سوئی مجھے ہوش نہیں رہا۔ صبح 5 بجے میری آنکھ کھلی تو فیصل آج پھر بستر پر نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل آج بھی رات کہیں چلے گئے تھے۔ اب یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ فیصل نے تو کچھ بتانا نہیں تھا، لیکن مجھے اب خود ہی اس کا پتہ لگانا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آج میں نے فیصل سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور انہیں دوا دے کر سلا دیا، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس معاملے کا پتہ لگا کر ہی سانس لینا ہے۔ شام ہوئی تو پھر کل کی طرح فیصل کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے، بلکہ آج تو کمرے کی دیواروں پر بھی خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ہم بے حد پریشان ہو گئے تھے اور کمرے میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رات جب ہوئی تو فیصل سونے کے لیے لیٹ گئے، میں بھی لیٹ گئی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ مجھے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ آج مجھے فیصل کا پیچھا کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ آخر وہ کدھر جاتے ہیں۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی کہ اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے فیصل بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو فیصل کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ میں بھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور دبے پاؤں خاموشی سے ان کے پیچھے گئی۔ اب فیصل گھر سے باہر جا رہے تھے، میں نے بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے گیٹ کو لاک کیا اور ان کے پیچھے خاموشی سے چل پڑی۔ فیصل پیدل ہی چلتے چلے جا رہے تھے۔ ارد گرد کا ماحول بہت پراسرار اور خوفناک تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے سچ جاننے کی بھی بے چینی تھی۔ مختلف گلیوں کے موڑ مڑتے ہم تھوڑا کھلے علاقے کی طرف آ گئے۔ ہمیں چلتے ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے کہ اچانک فیصل رک گئے۔ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے لگے۔ میں نے آنکھوں پر زور لگا کر دیکھا تو وہ قبرستان تھا۔ میں ڈر گئی کہ آخر فیصل کا اس وقت اس قبرستان میں کیا کام؟ میں بہت الجھ گئی۔ دل کیا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن دماغ کہتا تھا کہ آگے بڑھ کر سچ جان لو۔ میں بھی خاموشی سے آگے بڑھ گئی اور فیصل کے پیچھے ہی اسی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ قبرستان کے ماحول نے مجھ پر دہشت طاری کر دی تھی۔ میں تو کبھی دن میں بھی قبرستان نہیں جاتی تھی، اور اب مجبوری میں مجھے اس وقت ارد گرد دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے تو میرے حواس ہی مختل کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ فیصل ایک جگہ پر زمین کھود رہے ہیں۔ اس کے پاس کوئی اوزار تو نہیں تھا، اسی لیے وہ ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے ہی لگے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید فیصل نے کچھ اور بھی کرنا ہو، لیکن وہ مسلسل اسی کام میں لگے رہے۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، فیصل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قبر کھود رہا ہوں، فیصل نے جواب دیا تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ فیصل جیسے ایک دم ہوش میں آ گئے اور انجان نظروں سے اطراف میں دیکھنے لگے۔ ہینا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیصل نے مجھ سے پوچھا۔ میں تو آپ کے پیچھے آئی تھی کہ آخر آپ روز کدھر جاتے ہیں؟ میں نے جواباً کہا۔ تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ فیصل نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے فیصل کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آئیں گھر چلتے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں۔ میں فیصل کو لے کر گھر آ گئی اور پھر ان سے کہا کہ آپ وہاں آدھی رات کو قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ ہینا یقین کرو، مجھے خود نہیں پتا، میں تو خود حیران ہوں، فیصل نے کہا۔ لیکن آپ تو اتنے دنوں سے روز رات کو ادھر جاتے ہیں، اسی لیے تو آج میں آپ کے پیچھے گئی تھی، میں نے کہا۔ یار مجھے خود پتا نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں رات کو جب سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے سوتے ہوئے کوئی آہستہ آہستہ میرا کمبل کھینچ رہا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھتا ہوں تو پھر بس چلتے چلتے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ فیصل نے الجھتے ہوئے تفصیل بتائی۔ لیکن فیصل یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا اس طرح آدھی رات کو قبرستان جانا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے جیسے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے خود کچھ اندازہ نہیں، خیر تم پریشان نہ ہو، صبح دیکھتے ہیں، فیصل نے کہا اور سونے کے لیے اندر چلے گئے۔ صبح جب فیصل اٹھے تو بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے پھر ناشتہ کروا کے دوا دے دی۔ کچھ دیر بعد فیصل کو الٹیاں آنی شروع ہو گئیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور ماموں کو فون کر دیا۔ ماموں کچھ دیر بعد ہی آ گئے اور فیصل کو لے کر اسپتال چلے گئے۔ فیصل کو کچھ انجیکشن لگے اور ساتھ میڈیسن لکھ کر دی۔ ماموں آتے ہوئے دوائیاں بھی لیتے آئے۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ میں نے پوچھا۔ معدے کا مسئلہ ہے، دوائی دے دی ہے، 2-3 دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔
फैसल अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। शाम को उन्हें फिर उल्टियां आने लग गईं और साथ उल्टी में खून भी आने लग गया। मैं तो बेहद परेशान हो गई और फैसल को लेकर अस्पताल चली गई। अस्पताल में डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए और ड्रिप लगा दी। ड्रिप खत्म होने तक अब तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, तो डॉक्टर ने घर भेज दिया और कुछ टेस्ट और लिख दिए कि ये भी करवा के कल दोबारा चेक करवाएं। खैर हम घर आ गए, लेकिन अब किसी पल सुकून नहीं था। फैसल की यह हालत मेरी समझ से बाहर थी। अगले दिन मामू का फोन आया तो मैंने उन्हें घर आने का कहा। मामू कुछ देर बाद ही घर आ गए थे। मैंने उन्हें अलिफ से ये तक फैसल की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया और कब्रिस्तान वाला सारा मामला भी उन्हें बता दिया। ये सब सुनकर मामू बहुत परेशान हो गए थे। तो हम कहने लगे कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने किसी बावर्ची से इलाज करवाया था, तो मैं उनका पता करता हूँ, तो फैसल को भी उधर ही ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है मामू, आप पता करके बताएं। मामू के जाने के बाद फैसल भी सो गए और रात को फिर वही कब्रिस्तान में पाए गए। मैं फिर उनके इंतजार में बैठी रही। जब आए तो उसी तरह से हाथ पांव गर्द से भरे हुए थे। सुबह मामू का फोन आ गया, वो फैसल को लेने आ रहे थे ताकि उन बाबा जी के पास लेके जाएं। मैं उनके साथ नहीं गई थी क्योंकि बच्चे घर पर अकेले थे। तकरीबन 3 घंटों के सब्र आजमा इंतजार के बाद मामू और फैसल आ गए थे। क्या कहा बाबा जी ने? मैंने बेसब्री से पूछा। बाबा जी ने सबसे पहले तो यही बताया है कि किसी ने अमल करवाया है और बहुत शदीद करवाया है। मामू ने बताया, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा, किसी से तो होगी, क्योंकि जिसने भी अमल करवाया है वो यही चाहता है कि फैसल जिंदा ना बचे। मामू ने कहा तो मैंने जल्दी से कहा, अल्लाह न करे। इसलिए इसकी तबीयत खराब रही। कभी बुखार, कभी उल्टियां और कभी खून के छींटे पड़ना और कभी कुछ हो जाता। मामू ने मजीद बताया, अभी कुछ चीज़ें हैं, ये अमल घर में लाजमी करने हैं। मामू ने कहा तो मैंने सर हिला दिया। सबसे पहले तो घर में धूनी देनी है। धूनी के लिए अजवाइन और काफूर पीस कर इससे सारे घर में धूनी देनी है। ये तस्बीह सुबह शाम पढ़नी है, साथ में सदका। वो मैं बताता रहूँगा। ये तावीज़ पानी में भिगो कर पिलाने हैं और रोज़ाना एक तावीज़ पिलाना है और तावीज़ भी चबा लेना है। मामू ने तफसील से बताया और सुबह सबसे पहले कलेजी फेफड़े लेकर उनका सदका देना है। मामू ने कहा, वो किसको देना है? मैंने पूछा। वो नहर में बहा देना है, मामू ने कहा। अच्छा ठीक है। मैंने सर हिला दिया। मैंने तावीज़ तो भिगो दिया था, अब धूनी भी शुरू कर दी थी। सारे घर में धूनी दी। धुआं धुआं हो गया था जो कि हलक में लग रहा था, लेकिन फैसल की सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन रात को फिर से ही वही हुआ। फैसल फिर उसी तरह कब्रिस्तान चले गए और रोज की तरह फजर के वक्त ही वापस आ गए थे। मैंने सब होते ही मामू को बताया तो मामू ने तसल्ली देते हुए कहा कि अभी तो इलाज शुरू किया है, अभी वक्त लगेगा। आज पहले कलेजी फेफड़े का सदका दो, बाकी फिर बाद में देखते हैं। मैंने फैसल के साथ बाजार गई और कलेजी फेफड़े लेकर हम नहर में बहा आए। घर आकर फैसल ने तावीज़ वाले पानी से गुस्ल किया और साथ ही तावीज़ वाले पानी को भी पी लिया। फैसल को अपनी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो रही थी, लेकिन शाम होते ही फिर बहुत तेज बुखार हो गया और उल्टियां भी आ गईं। मैंने उन्हें दवाई भी दी थी ताकि बुखार कम हो जाए। रात को अचानक फैसल ने मुझे सोते में उठा दिया। हिना उठो, जल्दी उठो हिना। फैसल ने मेरा कांधा हिलाते हुए उठाया। क्या हुआ है फैसल? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने जल्दी से उठकर उनके माथे पर हाथ लगाकर चेक किया। मैं ठीक हूँ, बस मुझे वॉशरूम जाना है। फैसल ने हिचकिचाहट से कहा। तो आप वॉशरूम चले जाएं। मैंने हैरानी से कहा, नहीं, वो मुझे डर लग रहा है, बाहर कोई है। फैसल ने कहा। तो मैंने भी चौंकते हुए बाहर देखा, लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बस तुम मेरे साथ वॉशरूम चलो, मुझे डर लग रहा है। फैसल ने कहा तो मैं उनके साथ जाने के लिए उठ गई। असल बात तो ये थी कि फैसल अकेले वॉशरूम जाते हुए डर रहे थे। एक जवान मर्द डर रहा था और इसीलिए वॉशरूम के दरवाजे को कुंडी भी नहीं लगाई। जब तक फैसल वॉशरूम में रहे मैं बाहर उनका इंतजार करती रही। मुझे लग रहा था जैसे फैसल कुछ खौफसदा हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हों। ताहम मैंने उन पर कुछ भी जाहिर नहीं किया। अगले दिन मामू का फोन आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि रात फैसल वॉशरूम जाते हुए भी डर रहे थे। मामू कहने लगे कि अभी इसको कुछ वक्त लगेगा, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और इलाज में कोई भी कोताही मत करना। आज तुमने काली सिरी का सदका देना है, लेकिन पानी में बहाने से पहले उस पर पढ़ाई करनी है। मामू ने कहा तो मैंने अच्छा कहकर फोन बंद कर दिया। मैं और फैसल फिर बाजार गए और सिरी लाकर उस पर पहले पढ़ाई की, फिर उसको नहर में बहाने के लिए चले गए। आज फैसल की तबीयत भी कुछ ढीली ढीली थी। आंखों के गिर्द हल्की और कमजोर चेहरा उनकी खराब सेहत का बता रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही हम इस मसले से निकल आएंगे। लेकिन उस रात पर फैसल की तबीयत बहुत खराब हो गई।
ہوا یوں کہ ہم اپنے وقت پر سو گئے تھے کہ اچانک فیصل کے چیخنے سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو فیصل نیند میں ہی چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے فیصل کو ہلاتے ہوئے اٹھایا اور کہا، کیا ہوا ہے فیصل؟ آپ کیوں ایسے چلا رہے ہیں؟ فیصل میری طرف انجان نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ جانتے نہ ہوں کہ میں نے دوبارہ ذرا زور سے پوچھا تو بولے، ہاں کچھ نہیں، تو تم سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی کمبل سر تک اوڑھ کر لیٹ گئے۔ میں بھی سوچتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی، لیکن نیند اب روٹ گئی تھی۔ میں نے فیصل سے پوچھا کہ رات آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ایک عورت اور ایک لڑکا تھا۔ وہ عورت مجھے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو میں اور بہت کچھ کروں گی۔ فیصل نے تفصیل سے بتایا، لیکن کوئی عورت آپ کو کیوں مارے گی؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، فیصل نے کہا تو ان کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا، فیصل نے کہا۔ فیصل کی بات نے مجھے الجھا دیا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر وہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ خیر میں نے یہ معاملہ وقت کے سپرد کر دیا اور فیصل کی طبیعت اور صحت کی طرف توجہ کر دی۔ اگلے دن ماموں نے کہا کہ آج کالے پایوں کا صدقہ دینا ہے اور ہم نے اسی طرح کالے پایوں کا صدقہ بھی دے دیا۔ اب صدقے کے 3 دن مکمل ہو گئے تھے، لیکن ابھی فیصل کی طبیعت کچھ اتنی بہتر نہیں ہوئی تھی۔ اسی شام فیصل کو شدید دورہ پڑا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہے تھے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں تو رونے ہی لگ گئی تھی۔ ہماری ہنستی کھیلتی زندگی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ فیصل کو کافی دیر بعد ہوش آیا تھا اور اب وہ بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے، اتنی کمزوری کہ ان سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں ہی ان کو سہارے سے بیڈ تک لے کر آئی تھی۔ میں نے ماموں کو ان کی حالت کے بارے میں بتا دیا تھا اور ماموں نے بابا جی سے کل کا وقت لے لیا تھا۔ اب فیصل کو ادھر لے کر جانا تھا تاکہ بابا جی خود ایک بار فیصل کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہی آگے علاج کا طریقہ کار طے کیا جا سکے۔ اگلے دن ہم فیصل کو بابا جی کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل پر شدید کالا علم کیا گیا ہے جو کہ کرنے والا مسلسل کر رہا ہے تاکہ یہ اپنی جان سے جائے۔ بابا جی کی یہ بات سن کر میں رونے لگی، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے ان کا توڑ کر لیں گے، بابا جی نے کہا۔ اس کے بعد بابا جی نے کچھ عمل بتائے ہیں جو کہ ہمیں 40 دن تک لازمی کرنا تھے۔ ایک تو روزانہ 1.25 پاؤ بڑا گوشت صدقہ کرنا تھا، روزانہ تعویذ والے پانی سے غسل کرنا تھا، صبح شام کی تسبیح اور عمل الگ سے تھے، اور گھر کے ہر کونے میں پڑے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کرنا تھا۔ فیصل کے کرنے کے کچھ کام الگ سے بتائے تھے۔ ہم سب کچھ سمجھ کر گھر واپس آ گئے تھے۔ ہم نے اس روٹین سے سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا جس ترتیب سے بابا جی نے کہا تھا۔ کچھ دن بہت اچھے گزر گئے تھے اور فیصل کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی۔ ہم مطمئن ہو گئے تھے کہ علاج ٹھیک چل رہا ہے۔ اس رات پھر فیصل کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہوا یوں کہ ہم کمرے میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایسے لگا جیسے باہر کوئی چیز گری ہو۔ ہم چونک کر باہر دیکھنے گئے کہ کیا ہوا ہے۔ دیکھا تو ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ فیصل سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اسے اٹھا کر دیکھ لیا۔ اس کے بعد فیصل کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ ان کا جسم جھٹکے کھانے لگا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ان کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ میں نے انہیں ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی طرح بھی وہ ہوش میں نہیں آئے اور صبح تک اسی طرح بے ہوش پڑے رہے۔ میں نے پھر ماموں کو فون کر کے سب بتا دیا۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ بابا جی کو اپنے ساتھ گھر پر لے کر آتے ہیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ماموں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم عصر کے بعد آتے ہیں۔ ماموں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب مجھے ماموں کا انتظار تھا کہ کب وہ آئیں، کیونکہ میں فیصل کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر ان سے بڑھ کر تو مجھے کوئی بھی عزیز نہیں تھا۔ شام کو عصر کے بعد ماموں آ گئے۔ ان کے ساتھ بابا جی بھی تھے جو کہ گھر کے اطراف میں گہری نظروں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے سارا گھر پھر کر دیکھا تھا۔ گھر پہ سائے ہیں، کالے سائے اور گہرے کالے بادل ہیں۔ بابا جی نے کہا، سارا گھر کالے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے، جلدی اس کا کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ دھواں گہرا ہوتا جائے گا۔ بابا جی نے کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں بابا جی؟ میں نے پوچھا۔ جو میں کہتا ہوں اور جیسے کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، بابا جی نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم نے سر ہلا دیا۔ بابا جی نے وہاں بیٹھ کر کچھ عمل کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سارا دھواں ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گیا اور پھر اس دھوئیں سے ایک خوفناک چہرہ بن گیا۔ ہم اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ بابا جی نے اس سے پوچھا، کیوں اس بچے کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ دھوئیں والا چہرہ کہنے لگا،
میں تو وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنے کو کہا ہے۔ کیا کرنے کو کہا گیا ہے تجھے؟ بابا جی نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اسے ختم کرنے کو کہا گیا ہے، اس کی جان لینے کو کہا گیا ہے، یہ بالکل بچ نہ سکے ایسے بیمار کرنے کو کہا گیا ہے۔ دھوئیں والے چہرے نے جواب دیا۔ ہم خاموشی سے ڈرے ہوئے سب دیکھ رہے تھے۔ ایسے سین تو ہمیشہ فلموں ڈراموں میں دیکھے تھے، اب وہی سب خود سے ساتھ ہو رہا تھا۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ بابا جی نے پوچھا۔ میں نہیں بتا سکتا، دھوئیں والے چہرے نے جواب دیا۔ بتا، کس کے کہنے پر تو یہاں آیا ہے؟ بابا جی نے انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ اس کو جانتا ہے، اسے پتا ہے اس کا جس نے مجھے ادھر بھیجا ہے، دھوئیں والے چہرے نے جواب دیا۔ اس کے بعد بابا جی نے کوئی عمل پڑھا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ابھی یہ وقتی طور پر یہاں سے گیا ہے، لیکن اس کو مستقل یہاں سے بھیجنا پڑے گا، ورنہ یہ وہی کرے گا جو اسے کرنے کو کہا گیا ہے۔ بابا جی نے کہا۔ لیکن ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح ان چیزوں سے نکلیں گے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کچھ یاد ہو کہ کسی نے تم پر یہ سب کیا ہے؟ بابا جی نے فیصل سے پوچھا۔ کوئی اشارہ ملا ہو یا کوئی بھی ایسی بات پتا ہو؟ ہم یہ سب اس کے اوپر ہی واپس پلٹا دیں گے، بابا جی نے کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن مجھے معلوم ہے وہ کون ہے، فیصل نے کہا تو میں نے اور ماموں نے فیصل کو چونک کر دیکھا۔ کون ہے وہ؟ ہم نے جلدی سے پوچھا۔ مامی سمینہ، فیصل نے بتایا تو ہم تو جیسے شوق میں رہ گئے۔ سمینہ نے؟ ماموں تو سب سے زیادہ حیران تھے۔ لیکن وہ کیوں کرے گی ایسا؟ ماموں نے الجھتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ علی مامی سمینہ سے کہہ رہا تھا کہ ماما، آپ نے فیصل بھائی پر کچھ کیا تو نہیں؟ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، آگے آگے دیکھ کیا ہوتا ہے، مامی سمینہ نے غصے سے کہا۔ ماما خدا کا واسطہ ہے ان کا پیچھا چھوڑ دیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، علی نے کہا۔ کیوں چھوڑ دوں میں اسے؟ میرے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا حق وہ کھا رہا ہے، مامی سمینہ نے نفرت سے کہا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مامی کا چہرہ ایک انتہائی بھیانک سانپ جیسا ہو گیا، اور وہ سانپ میری گردن کے گرد لپٹنے لگا۔ کچھ دیر آہستہ آہستہ گردن پر لپٹنے کے بعد اس نے اپنا شکنجہ تیز کر لیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ میں تو جیسے مرنے ہی والا تھا، میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، میں خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ فیصل نے تفصیل سے جواب دیا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو میں اس عورت کو چھوڑوں گا نہیں، ماموں نے غصے سے کہا۔ غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماموں، فیصل نے کہا۔ بابا جی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ باقی سارے عمل اسی طرح سے جاری رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماموں بھی بابا جی کے ساتھ ہی جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ بابا جی اور ماموں کے جانے کے بعد میں نے سارے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا، پھر چائے بنا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں نے فیصل سے کہا۔ کیا بتاتا کہ میرے اپنوں نے ہی میرے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ فیصل نے دل گرفتی سے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، میں نے فیصل کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں انشاءاللہ، فیصل نے بھی تائید کی۔ مامی سمینہ ماموں کی پہلی بیوی تھی، جن میں سے ماموں کے 4 بچے تھے۔ ماموں نے کسی وجہ سے مامی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن بچے ماموں کے پاس ہی ہوتے تھے۔ بچے جوان تھے، جن میں سے بڑا بیٹا علی تو ماموں کے ساتھ ہی پرنٹنگ پریس کا کام کرتا تھا۔ علی اپنی ماں کو بھی خرچہ وغیرہ بھیجتا تھا، لیکن رہتا وہ ماموں اور ان کی دوسری بیوی کے ساتھ ہی تھا، بلکہ ماموں کے سارے بچے ہی ماموں اور دوسری مامی کے ساتھ ہی رہتے تھے، کیونکہ دوسری مامی میں سے ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مامی سمینہ کچھ اختلافات کی وجہ سے بچے ماموں کے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب سے اتنے سال ہو گئے تھے بچے ماموں کے پاس ہی ہوتے تھے، بس کبھی کبھی ماں سے مل آتے تھے۔ ایسے میں مامی سمینہ کا یہ سب کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماموں یہاں سے بہت غصے میں گئے تھے۔ گھر جا کر ماموں نے علی سے بات کی اور سے کہا کہ مامی سمینہ کو بلوائے۔ علی جا کر مامی سمینہ کو لے آیا۔ سمینہ، میں جو بھی پوچھوں گا مجھے سچ سچ بتانا، ماموں نے سمینہ سے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مامی نے بے خوفی سے کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ فیصل کتنا بیمار ہے، مرتے مرتے بچا ہے، ماموں نے کہا۔ ہاں، میں نے فیصل کی بیماری کے بارے میں سنا تو تھا، مامی سمینہ نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا اس سب میں تمہارا ہاتھ ہے؟ ماموں نے سیدھے سیدھے ہی پوچھ لیا۔ میں؟ مامی سمینہ نے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم، اور ابھی اداکاری بند کرو، کب تک چھپ کر وار کرتی رہو گی؟ میں نے اسی لیے تمہیں چھوڑا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ تم میرے گھر میں کرتی رہو۔
لیکن تم تو یہاں سے جا کر بھی باز نہیں آئی۔ ماموں نے کہا تو مامی سمینا بھی تپ اٹھی۔ ہاں کیا ہے میں نے، بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ ساری زندگی ایک بزدل مرد بن کر بیٹھے رہے اور اب بھی میرے بچوں کا حق دوسروں کو کھلا رہے ہو۔ مامی سمینا نے چلا کر کہا، میں کوئی کسی کو تمہارے بچوں کا حق نہیں کھلا رہا، ان بچوں کا جو حق ہے انہیں مل رہا ہے۔ ماموں نے کہا، تو پھر تم نے فیصل کو اپنے کاروبار میں کیوں شامل کیا؟ مامی سمینا نے کہا، فیصل بھی اپنا کام کر رہا تھا لیکن اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور جو تمہارا پروفٹ ہوگا تمہیں ملتا رہے گا۔ ماموں نے تفصیل سے بتایا، میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں اسے نکالنا ہی ہوگا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مامی سمینا نے ہٹ درمی سے کہا، تم پہلے ہی اس سے بہت نقصان پہنچا چکی ہو، اب کچھ اور کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ ماموں نے مامی سمینا کو خبردار کیا۔ مامی سمینا غصے میں تن فن کرتی چلی گئی۔ ماموں نے آ کر فیصل کو ساری بات بتائی اور ان سے مامی سمینا کی طرف سے معافی مانگی۔ فیصل کی حالت ہی آج کل ایسی تھی جیسے کہ کتنے برسوں کے بیمار ہو۔ انہوں نے ماموں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیے۔ فیصل کا علاج اسی طرح سے چلتا رہا تھا جس طرح بابا جی نے بتایا تھا۔ فیصل کی طبیعت بہتر تو تھی لیکن بہت اچھی نہیں تھی۔ اب 40 دن پورے ہو چکے تھے اور آج بابا جی نے ایک آخری کام کرنے کے لیے آنا تھا۔ جو سامان بابا جی نے کہا تھا میں نے وہ پہلے ہی منگوا کے رکھ لیا تھا۔ مغرب کے وقت بابا جی آ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ پچھلی بار کی طرح پھر سے وہ سایہ یا دھواں ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اس کا پیچھا چھوڑنا ہوگا۔ بابا جی نے کہا، میں نہیں جا سکتا، وہ عورت مسلسل عمل کر رہی ہے اور میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اس دھوئیں نے کہا، میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا لیکن تمہیں دوبارہ کبھی واپس نہیں آنا۔ بابا جی نے کہا۔ اس کے بعد بابا جی نے کچھ عمل پڑھا تو وہ سایہ گوشت کے ٹکڑوں میں اکٹھا ہونے لگ گیا۔ یہ گوشت بابا جی نے عمل کے لیے منگوایا تھا۔ آہستہ آہستہ سارا دھواں اس گوشت میں اکٹھا ہو گیا تو بابا جی نے اس گوشت سے یہ کچھ لکھ دیا۔ ان کے مطابق اب یہ دھواں اس گوشت سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ بابا جی نے سارے گھر میں عمل کیا، فیصل کے اوپر اپنا عمل کیا، بہت ساری پڑھائی کی، مجھے اور فیصل کو تلقین کی کہ ابھی علاج چھوڑنا نہیں ہے بلکہ 3 ماہ تک مسلسل کرتے رہنا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ ہو سکے تو یہ گھر ہی چھوڑ دو، کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ۔ بابا جی کی بات پر فیصل نے سر ہلا دیا۔ ہم نے کچھ عرصے بعد ہی وہ گھر چھوڑ دیا۔ فیصل نے ماموں کے ساتھ کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سب کی وجہ سے ماموں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں، جبکہ ماموں کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ماموں بہت شرمندہ تھے۔ اسی لیے ہم واپس اپنے شہر آ گئے تھے اور یہاں نئے سرے سے کام شروع کیا۔ اب بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد مجھے جب بھی وہ سب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔